أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، گزشتہ 2 روز سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے اور اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے میں نے تفصیل سے بعض نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اور آج بھی میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ٹاپک آپ کے سامنے آپ نے جس کو دیکھا، ملاحظہ کیا، اور وہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا فلسفہ وجودی، آپ کے وجود کا فلسفہ، آپ کے ظہور کا فلسفہ، یعنی جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک نظام عدل قائم ہوگا اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اس کو ختم ہونا ہے، اور دنیا اپنی آنکھوں سے عدل جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھے گی۔ ابھی بہت سی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدل ہے، لیکن ہمارے پاس بعض روایات موجود ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب لوگوں کو حقیقی معنی میں پتہ چلے گا کہ عدل کہتے کس کو ہیں، عدالت کہتے کس کو ہیں، جسٹس کا اور عدل کا نفاذ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ عالم بشریت میں نظام عدل کو قائم کرنا آپ کے بنیادی اہداف اور بنیادی مقاصد میں سے ایک ہوگا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا فلسفہ جو ہے یہ ایک جو ہے وہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک اہم ایشو ہے، اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ، یعنی میری آج کی جو مجلس ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو عقلی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اپنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو ہماری زندگی میں حکمت کا پہلو ہونا چاہیے، جو فلسفہ اور وزڈم جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، اس سے کیا مراد ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ایسے پریکٹیکل ایسپیکٹس کے اوپر روشنی ڈالی جائے جو انٹلیکچول نہ ہو، لیکن ہمیں اس عقل و فکر کا مفہوم پتہ چل سکے، اور جس انداز میں گفتگو کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ اس سے مختلف ہے کہ جو ہمارا عقل و فکر کے حوالے سے جو آلریڈی ہمارا ایک تاثر ہے اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے کچھ مختلف انداز میں گفتگو کو لے کر آج آگے چلنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک تو باتیں جو آج کی ہماری گفتگو کا پہلا پورشن ہے اور پہلا حصہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ براہ راست ہماری گزشتہ جو ہماری گفتگو ہے اس گزشتہ گفتگو سے جو ہے وہ متصل بھی ہے، اس سے پیوستہ ہے، اس سے مربوط ہے، اور وہ یہ کہ
کوشچن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اسی کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے لے کر جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب کے ذہن میں جہاں تک روایات کا تعلق ہے، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، جہاں تک ہمارے ایمان کا تعلق ہے، اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام ادیان جو ہیں، انہوں نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، ایک اس عالم بشریت میں ایک منجی عالم بشریت، یعنی انسانیت کو نجات دہنے والا، نجات دہندہ جو ہے، وہ اس کائنات کے اندر آئے گا اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ اب یہاں کوسچن یہ ہے کہ جب آلریڈی اللہ تعالیٰ قیامت میں جو ہے ایک نظام عدل وہاں پر قائم ہوگا، ظالموں کو وہاں پر سزا دی جائے گی، مظلوموں کو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس ظلم کی وجہ سے جو ان کی ذات کے اوپر ہوا، اس حق کی وجہ سے جس سے دنیا میں ان کو محروم کیا گیا، تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوسچن ہمارے ہاں پیدا ہوگا کہ جب آخرت میں یہ سب کچھ ہونا ہے اور دنیا میں جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو خود آپ کا ظہور بھی بنیادی طور پر قیامت کی دور کی نشانیوں میں سے یا قریب کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یعنی آپ کے ظہور کا مطلب یہ ہوگا، وہ خود علامات میں سے ایک ہے کہ اب وقت قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ یعنی آپ کے ظہور سے متصل جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ ہوگی۔ تو پھر جب دنیا اس تمام عرصے میں اتنا ظلم و ستم ہو چکا، اتنا لوگوں کا خون بہہ چکا، اتنا جو سفاک ترین، جو ظالم ترین افراد تھے، انہوں نے اس کائنات میں اپنی وحشت و بربریت کا ثبوت دیا، انہوں نے خون کی ندیاں اس دنیا میں بہائیں، لوگوں کو جو ہے اس سرزمین پر انہوں نے فساد پھیلایا، ان کو ان کے حقوق سے لوگوں کو محروم کیا، انہیں تکلیفیں پہنچائیں، ان کو اذیت پہنچائی۔ یقیناً ان کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان ظالموں کو سزا دے سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس ان کو سزا دینے کا کوئی پیمانہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ وہ پاسبلٹی اس دنیا میں موجود ہے، نہ اس دنیا میں وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی ظالم کو اس کے کیے کی حقیقی سزا دے سکیں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لے کر آئیں اور پھر وہ اس ظلم کو ختم کریں اور عدل کو نافذ کریں۔ پہلا نقطہ جو میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بالآخر اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ جہاں پر ہم حقیقی معنی میں نظام عدل کی حکومت کو دیکھ سکیں، تو ایک سوال ضرور یہ پیدا ہوگا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور مذہب میں کی جو احکام ہیں ان میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کم سے کم عدل کا نظام نافذ ہو سکے، اس دنیا میں ظالموں کی حکومت کو اور ظالموں کے جبر و تشدد کو جو ہے ان کو اس سے روکا جا سکے، اور دنیا میں اس نظام کی بنیاد پر، دینی احکام کی بنیاد پر ان میں اتنی پوٹینشل ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں فساد کو روکا جا سکے۔ نیکی اور خیر جو ہے اس میں اتنا کم ہے کہ وہ شر کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اسی دنیا میں، اسی کائنات میں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا دور ضرور دیکھیں کہ جو پختگی کا دور ہو، جو میچورٹی کا دور ہو، جو تجربات سے استفادہ کرنے کا دور ہو، جو عقل کی پختگی اور عقل کے ارتقاء کا دور ہو، کہ جہاں پر انسان انہی اسلامی اور دینی اور مذہبی احکامات کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس عدل کے نظام کو،
اس جسٹس کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جب امام کی غیبت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو فی الحال غیبت کا دور ہے، جب ظہور ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ لیکن جو بات میں اب کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جو ہے، جیسا کہ آپ کو اگر پچھلی گفتگو یاد ہو کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر انسان صحیح طرح سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرے تو گویا اس کے لیے ظہور ہو چکا ہے، اس کے لیے ظہور ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ظہور ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا پرسپشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس باریک نقطے سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور تو بہرحال جب ہوگا اور ہماری سب کی تمنا ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کے آوان و انصار میں ہمارا شمار ہو سکے۔ لیکن جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور جو آخرت ہے اس کا آپس میں ایک رابطہ ہے۔ اس رابطے کو سمجھنے کی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ریلیشن کو سمجھیں۔ آخرت جو ہے وہ اس دنیا کا باطن ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس آخرت کا ظاہر ہے۔ یعنی اگرچہ ہم اپنی کم فکری کی وجہ سے، ہم اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے، اپنے اندر بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس دنیا میں اس آخرت کو نہیں دیکھ سکتے کہ جس کو ہم عالم قبر میں اور عالم برزخ میں اور عالم قیامت میں دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ جو حقائق ہمیں برزخ میں نظر آئیں گے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اور جو حقائق ہمیں آخرت میں نظر آئیں گے اس دنیا اور برزخ سے چلے جانے کے بعد، وہ حقائق ایسے لوگ، ایسی ہستیاں، انبیاء، اولیاء، ائمہ اور ان کے سچے پیروکار جو ہیں عرفاء، وہ اس دنیا میں ان حقائق کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ وہ اپنے عمل کی جزا کو اور اپنے عمل پر ہونے والی سزا کو وہ اس دنیا میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد برزخ میں اور قیامت میں ان کو پتہ چلے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو الگ سیگمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا جو ایک رونگ تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے مسائل ہیں، اس میں ہم اچھا کریں گے تو وہاں پر ہمیں ثواب ملے گا، یہاں ہم برا کریں گے تو وہاں پر ہمیں عذاب ملے گا۔ لیکن ہمارے ذہن میں وہ کنیکٹیوٹی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم ابھی تک اس کو ویژولائز نہیں کر سکے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کا جو دنیا ہے وہ اس کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے، اور ریلیشن شپ ہے ظاہر اور باطن کا۔ مجھے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہر اور باطن کس کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر اور باطن کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے اس دنیا کا اور آخرت کا۔ اور قرآن بار بار جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے تو گویا تم اپنے پیٹ میں آگ لے کر جا رہے ہو۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو آخرت کی اس دنیا میں موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو اپنے تک محدود کرو گے اور تم ریلیکٹنس دکھاؤ گے ان نعمتوں کو دوسروں تک منتقل کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، دوسروں کی احتیاج اور ضرورت کو پورا کرنے میں، تو اس کے نتیجے میں تمہارے گلے میں قیامت کے دن توق پہناؤں گا لوہے کا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا، اس میں آخرت اسی دنیا میں موجود ہے، لیکن باطن اس کا جس تک ہو سکتا ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ۔ اب سورہ الحدید کی اس آیت پر آپ غور کریں کہ قرآن مجید آخرت میں جو بات کر رہا ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ فَكَشَفْنَا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، کہ تم اس دنیا میں غفلت میں تھے، اور غفلت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو. بہت توجہ کیجئے گا، جہاں پر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو انسان وہاں پر غفلت کا شکار ہوتا ہے، وہاں پر بے توجہی کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر کسی چیز کا وجود ہی موجود نہ ہو تو وہاں پر کبھی بھی غفلت کا لفظ نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ آخرت میں جب ہمیں یہ بتائے گا کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ هَذَا، کہ تم جو ہو وہ غفلت میں تھے دنیا کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حقیقت کو تم آخرت میں دیکھ رہے ہو، جس حقیقت کو تم برزخ میں دیکھ رہے ہو، جو جزا اور سزا کا نظام تمہیں ابھی نظر آ رہا ہے، وہ دنیا میں بھی موجود تھا، لیکن تم غفلت کا شکار تھے، تم ان اٹینٹیو تھے، تم سمجھنے کے قابل نہ تھے، تمہاری جو قلب کی نگاہیں تھیں وہ اس نظام اخروی کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی. لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ غفلت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اور غفلت پھر دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ آلریڈی موجود ہو اور اس سے انسان جو ہے بے توجہی کرے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، میں نے آج تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو وہی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی، کوئی چیز ہمارے سامنے موجود تھی، ہم جو عمل کرتے تھے اس عمل کا باطن ہمارے سامنے موجود تھا، لیکن اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس پر ایک غلاف موجود تھا. اس پردے کی وجہ سے، اس چادر کی وجہ سے، اس حجاب کی وجہ سے ہم اس چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں آخرت میں کوئی نئی ریالٹی نہیں دکھا رہا، میں تمہیں آخرت میں کوئی نئی سزا نہیں دے رہا، میں تمہیں آخرت میں کوئی نیا ثواب آؤٹ آف دا وے جا کر نہیں دے رہا، بلکہ یہی ثواب تمہارے سامنے دنیا میں موجود تھا، یہی ثواب، یہی سزا تمہارے سامنے دنیا میں موجود تھی. لیکن اس حجاب کی وجہ سے جو تمہاری نگاہوں پر پڑا ہوا تھا، جو ان چیزوں کے اوپر تمہارے سامنے پڑا ہوا تھا، اس کو میں صرف ہٹا رہا ہوں، اس حجاب کو برطرف کر رہا ہوں. میں کسی چیز کو وجود عطا نہیں کر رہا، میں کسی چیز کو خلق نہیں کر رہا، میں نے جو چیز خلق کرنی تھی میں نے وہ دنیا میں کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی نعمتیں جو ہیں کفار کے حوالے سے اور خود مومنین کے حوالے سے، مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی اپرچونٹی موجود تھی، ہمارے پاس دنیا میں کوئی موقع موجود تھا کہ جس میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے قابل تھے، کوئی اچھا کام کرنے کے قابل تھے، کوئی نیک کام کرنے کے قابل تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کام انجام نہیں دیتے. تو اگر ہم اس کام کو انجام دے لیتے تو اس کی وجہ سے جو آخرت میں ہمیں نعمت عطا ہونی تھی اور دنیا میں جو نعمت ہمارے سامنے موجود ہوتی کہ جس کو ہم نہ دیکھ پاتے، تو آخرت میں ہمیں وہاں یہ پتا چلے گا کہ ہم کس کس نعمت سے محروم ہو گئے صرف اپنی سستی کی وجہ سے، صرف اپنی کاہلی کی وجہ سے، صرف بر وقت عمل اور اقدام نہ کرنے کی وجہ سے. اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جب ظہور کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پورے غیبت اور ظہور دونوں عرصے کو ملا کر دیکھیں. ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ آج کے دور پر نہیں ہوتا، ہمارا سارا فوکس ظہور پر ہوتا ہے، اس حکومت پر ہوتا ہے جو امام مہدی قائم کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہمارے دشمنوں کو
وہ جو ہے ختم کر دیں گے، ان کا قلعہ قمع کر دیں گے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو انہوں نے کرنی ہے، لیکن خود میرا وہاں پر کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ ہم اس کو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، ایک مجموعی اور کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھیں کہ جس میں غیبت کا زمانہ بھی ہو، جس میں ظہور کا زمانہ بھی ہو۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ امام کو چاہے میں اپنی زندگی میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، چاہے آپ کا ظہور میری زندگی میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت جو ہے میں اس لیے میرے عمل میں اور دوسرے شخص میں کہ جو امام مہدی کے ظہور پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میں جس امام مہدی کا انتظار کر رہا ہوں، اس انتظار کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس انتظار کو اپنے لیے تعمیری بناؤں، میں اس انتظار کو اپنے لیے مثبت بناؤں، میں اس انتظار کو اپنے لیے ڈیولپمنٹ اور سیلف پیوریفیکیشن کا ذریعہ بناؤں۔ لہٰذا اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کے ظہور اور وجود کا فلسفہ یہ ہے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ مشروط ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ منحصر ہے اس دنیا کی حیات پر۔ اس دنیاوی حیات کو کوالٹی عطا کرنے کے لیے امام مہدی کے ظہور کا کنسیپٹ موجود ہے، تاکہ جب میں امام کا عقیدہ میرا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عمل میں اور دوسروں کے عمل میں فرق ہوگا۔ جب میں امامت پر اور ولایت پر ایمان رکھوں گا اور میرا ایک اعتقاد ہوگا تو مجھ میں اور دوسروں میں ایک فرق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے، جہاں تک اچھائیوں کا تعلق ہے، جہاں تک احکام دینی پر عمل کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا تعلق ہے، تو وہاں پر چونکہ میرا اعتقاد صرف خدا پر نہیں ہے، نبوت پر نہیں ہے، بلکہ میں امامت پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ میں ولایت پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ میں امام مہدی کے ظہور پر یقین رکھتا ہوں۔ لہٰذا اس لحاظ سے میرا عمل کوالیٹیٹیولی 1000 درجے بہتر ہے اور بہتر ہونا چاہیے دوسروں کی پاس، اس لیے کہ ان کے عقیدے میں جب ایک چیز شامل نہیں ہے تو کیسے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو ہماری پرابلم ایک ہے، دوسروں کی پرابلم 2 ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ ہماری پرابلم ایک ہے، دوسروں کی پرابلمز 2 ہیں۔ 2 پرابلمز اس لیے ہیں کہ دوسروں کا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے ظہور کے اوپر جو ہمارا ہے، تو دوسری پرابلم اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر آپ عمل بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ کی ہو گئی 2 پرابلمز، لیکن ہماری ایک پرابلم ہے۔ ہمارے عقیدے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے صرف عمل کے اندر ہو سکتا ہے کہ پرابلم موجود ہو، مشکل موجود ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ پہلے اپنا موازنہ کریں ان سے کہ جو مکتب اہل بیت کو پیروکار نہیں ہیں، پھر آپ اپنا موازنہ کریں ان سے کہ جو دین اسلام کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کے پاس دوسرے مذاہب کی تمام اچھی چیزیں موجود ہیں، پلس وہ ایڈیشنز جو اسلام میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ تصور ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اس لیے اہم ہے، اور یہی ہے ان کا فلسفہ وجودی، ان کے وجود اور ان کے ظہور کا فلسفہ، تاکہ ان پر عقیدہ اور ایمان رکھنے کی قطع نظر اس کے کہ ہم امام کے ظہور کے وقت موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ جب کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ظہور امام کی غیبت کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ امام جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے اور ان کی غیبت کا، تو آپ نے 2 باتیں خاص طور پر کی۔ چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لہٰذا مجھے اس پر رکنا نہیں ہے، لیکن ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ پہلا جواب آپ نے یہ دیا کہ یہ ان اسرار الہی میں سے ہے کہ جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا،
شاید ظہور کے بعد جو ہے ہمیں اس اسرار الہی کا اندازہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہے سیکریٹس ہیں، ڈیوائن سیکریٹ ہے کہ جس تک کوئی ایکسیس کسی کی بھی نہیں ہے۔ دوسرا جواب امام نے یہ کہا کہ یہ دراصل غیبت کا دور اس لیے ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان الہی ہے۔ امتحان الہی، ٹرائل آف گاڈ، اور ظہور اور غیبت کا مسئلہ، اس کو آپس میں امام نے کس طرح سے لنک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اس کے اندر، کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ امام غائب کیوں ہوئے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم غیبت کے اوپر بات کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے اتنے برسہ برس تک جو ہے وہ غائب رہے اور زندہ بھی رہے۔ لیکن ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک ہستی، ایک امام جو ہے وہ غائب ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امتحان الہی ہے، اور امتحان الہی کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو غائب کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایمان کتنا محکم ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایمان کتنا مستحکم ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایمان کہیں متزلزل تو نہیں ہوتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کہیں شک و شبہ میں اور شک و تردید میں مبتلا تو نہیں ہو جاتے۔ اور آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ظہور ہوگا، کب نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے، معلوم نہیں اس کی روایات اور احادیث جو ہے یہ پتہ نہیں کوئی ایسی احادیث ہیں بھی، آیا وہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر بار بار بیچ میں آ کر کچھ لوگ جو ہے ہمیں ایک نیا راستہ بھی دکھا جاتے ہیں، اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں امام مہدی کو دیکھا، ان کا ظہور جو ہے قریب ہے، اور فلاں چیز جو ہے۔ اور ہمارے علماء نے شدت سے اس بات کی نفی کی ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر ہمارے لیے ظہور کے وقت کا تعین کرتا ہے اور کسی بھی انسیڈنٹ کو دیکھ کر وہ کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امام کا ظہور جو ہے ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایمان کتنا محکم ہے، تمہارا ایمان جو ہے وہ کتنا مستحکم ہے، کہیں تم جو ہو شک و تردید میں مبتلا تو نہیں ہوتے، کہیں تم یہ تو نہیں کہتے مایوس ہو جاؤ، تم جو ہے وہ ہوپلیس ہو جاؤ کہ جی کسی امام نے نہیں آنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بس ایک قسم کا ہمارے سامنے اس کو رکھا گیا ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان صورتحال میں آپ دیکھیں ہر جگہ پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج یوٹیوب کا دور ہے، جتنے شبہات، جتنے ڈاؤٹس اب کریٹ کیے جا رہے ہیں، کاسٹ کیے جا رہے ہیں ہماری نئی نسل کے لیے، مذہب اور دین سے دور کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا جواب کیا ہے؟ یہ امتحان الہی ہے۔ اور امتحان الہی کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا ایمان مستحکم ہے یا تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سچا دعوے دار کون ہے اور جھوٹا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے خالص کون ہے اور ناخالص کون ہے۔ یہ امتحان کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے سے خالص اور ناخالص کو آپس میں جو ہے وہ الگ کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک جب انسان کے اوپر وقت پڑتا ہے، جب انسان کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو اس مشکل میں انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تب آپ کو اپنے دوست کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ کتنا آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کتنا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ عام حالات میں آپ کو اپنے ایمان کا نہیں پتہ ہوتا، ذرا سا جب خوف آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول ہمارا کیا ہے۔ تو امتحان سے گزرے بغیر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے امتحان کا لیول جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ایک چیز غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے، اور دوسرا جو اور امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام کی غیبت جو ہے وہ امتحان الہی ہے، چونکہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، چونکہ اللہ جو ہے وہ ہمارا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے خالص کون ہے اور ہم میں سے غیر مخلص کون ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اپنے حصے کا کام
कौन अंजाम देते हैं। देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़हूर करेंगे तो वो अपने हिस्से का काम करेंगे, वो मेरे हिस्से का काम नहीं करेंगे। लिहाजा ज़हूर से पहले मुझे अपने हिस्से का काम करना है। मुझे जो काम मेरे जिम्मे है, मुझे उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। लिहाजा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आज और इसी वक्त जो है मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर मैं माजी में खोया रहूंगा, अगर मैं फ्यूचर में स्टक हो जाऊंगा या माजी में स्टक हो जाऊंगा और मुझे हाल की परवाह नहीं होगी, मुझे प्रेजेंट की परवाह नहीं होगी, मुझे मौजूदा वक्त के बारे में के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो उसके नतीजे में मैं जो हूं उस इम्तिहान में कामयाब नहीं होऊंगा। बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन हमारी एक ये भी है कि हम इस बात पर गौर नहीं कर पाते कि मेरे हिस्से का काम क्या है, मेरे जिम्मे क्या काम है। जितनी मेरे अंदर अक्ल है, जितनी मेरे अंदर बसीरत है, जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है, जितनी मेरे अंदर सलाहियत है, उसके मुताबिक मुझे ये मुतय्यन करना है और डिटरमिन करना है कि मेरी इस वक्त जिम्मेदारी क्या है। मेरी जिम्मेदारी अपने सिलसिले में क्या है, मेरी अपनी रूह के सिलसिले में क्या है, मेरे अपने कल्ब के सिलसिले में क्या है। मुझे अखलाक को अपनाना है, मुझे अखलाक को डेवलप करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी को फरोग देना है। मेरी और अपने जैसे दूसरे इंसान के साथ मेरी जिम्मेदारी क्या है। दूसरा शख्स जो है वो एक इंसान भी है, दूसरा शख्स जो है वो एक दोस्त भी है, दूसरा शख्स जो है वो आपका मुसलमान भाई भी है, दूसरा शख्स जो है वो आपका मोमिन भाई भी है। तो हर शख्स इंसानियत की मुख्तलिफ सतह पर, इंसानियत की मुख्तलिफ सतह पर, इंसानियत की मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हर सतह के इंसान से आपका ताल्लुक है, हर सतह के इंसान से आपका राब्ता है। अगर कोई काफिर है तो काफिर से आपका राब्ता कैसा होना चाहिए, अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान से आपका राब्ता कैसा होना चाहिए। अगर कोई काफिर है और उसमें इनाद है, उसमें एनमिटी है, उसमें जो है हेट्रेट पाई जाती है, उससे आपका राब्ता कैसा होना चाहिए। अगर कोई काफिर है, ठीक है वो मुसलमान नहीं है, ठीक है वो अल्लाह को नहीं मानता, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत मौजूद है, उसके अंदर रिस्पेक्ट मौजूद है, उसके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस मौजूद है, उसके अंदर अमानत और सदाकत मौजूद है। लिहाजा उसके साथ आपका राब्ता कैसा होना चाहिए, अपने जैसे मुसलमानों के साथ आपका राब्ता कैसा होना चाहिए। वहदत के सिलसिले में, इत्तेहाद के सिलसिले में आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, और अपने जैसे मोमिन जो हैं, जो अहले बैत के मानने वाले हैं, उनके साथ तो आपने देखा कि एक राब्ता आपका आपके साथ है। आप अपने कल्ब के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपनी रूह के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपनी अक्ल के साथ क्या कर रहे हैं। हर चीज का, मुझे जो चीज अल्लाह ने अता की है उस चीज का अपना एक तकाजा है, उस चीज की अपनी एक डिमांड है, उस चीज की अपनी एक तलब है। और वो डिमांड और वो तलब क्या है? अक्ल कहती है कि मुझको मेरा हक दो, कल्ब कहता है कि मुझको मेरा हक दो, मेरी रूह कहती है कि मुझको मेरा हक दो। मैं अपने ऊपर जो है वो जुल्म ना करूं। आप देखें, इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है। अपने ऊपर इंसान में दो लेवल पाए जाते हैं। एक लेवल है नफ्से अम्मारा का, कि जिसकी वजह से इंसान गलत काम करता है, और एक है नफ्से लव्वामा का। तो आप अपने ऊपर कैसे जुल्म कर सकते हैं? अपने ऊपर तो वो जुल्म करता है जो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो कुरान बार बार ये कहता है जालिमुन लिनफ्से। ये शख्स, आप जब दूसरे पर जुल्म करते हैं तो पहले अपने ऊपर जुल्म करते हैं। जब आप गुनाह करते हैं पहले अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ही की शख्सियत में दो रुख मौजूद हैं, दो लेवल्स मौजूद हैं, दो स्टेजेस मौजूद हैं। आपके अंदर शहवत मौजूद है, आपके अंदर गजब मौजूद है, आपके अंदर डिजायर्स मौजूद हैं। इन डिजायर्स को अगर डिसबैलेंस कर देंगे, अगर इनमें एतदाल नहीं होगा, तो यही आपकी शख्सियत में जो आपकी रूह है, जो आपकी अक्ल है, ये उस पर जुल्म करना शुरू कर देंगे।
یہ ہے مطلب اس بات کا کہ انسان اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے. اپنے پر کبھی انسان ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ہمیشہ دوسرے پر کرتا ہے. ظلم اس وقت کرتا ہے جب انسان نقصان، اپنے کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن آپ اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے کہ آپ کے دو لیولز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے ہمیں وہ انجام دینا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کے سلسلے میں ایک اور پرابلم ہے. یہ بھی ہماری ایک پرابلم ہے ہماری دعاؤں کے سلسلے میں. جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو ہم اگر تھوڑا سا غور کریں اپنی دعاؤں کے کنٹینٹس کے اوپر، جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ نوٹ کریں کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہے. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جب کبھی دعا کے موضوع کے اوپر میں جو ہے پڑھوں گا مجالس، تو وہاں میں اس پر اور زیادہ روشنی ڈالوں گا. اور وہ یہ ہے کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے حصے کا جب کام کر لو تب تم میرے پاس دعا کرنے کے لیے آؤ. تم ایسا نہیں ہے، دعا جو ہے وہ تمہاری کسی نااہلی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. دعا جو ہے وہ تمہاری کسی سستی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ایک کام جو تم کو کرنا ہے، جو کام تمہارا ذمہ ہے، تم اگر اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے، تم نے پڑھائی نہیں کی، تم نے محنت نہیں کی، تم نے کوشش نہیں کی، تم نے جد و جہد نہیں کی، تمہیں اس کی وجہ سے جاب نہیں ملی، تمہیں اس کی وجہ سے امتحان میں کامیابی نہیں ہوئی، اور تم دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. یعنی دعا کس بات کی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نااہل تھا، میں نے اب میری مرضی، میں نے محنت نہیں کی، میری مرضی میں نے کوشش نہیں کی، لیکن تو ایسا کر کے کوئی معجزہ دکھا دے کہ میں پاس ہو جاؤں. تو ایسا کر کہ کوئی معجزہ دکھا دے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے. میں ہی کہتا ہوں کہ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اہل بیت کے مکتب سے، تعالیم اہل بیت علیہ السلام سے، معارف اہل بیت سے، اہل بیت کی تعلیمات سے، انبیاء کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیم سے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی تمام تر کوشش کرنے کے بعد، اس کے بعد ہم ایک تو اللہ پر کسی چیز کو چھوڑ دیں، اور جب ہم دعا مانگیں تو اس طرح دعا مانگیں کہ خود اللہ تعالیٰ کل کو ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں، یہ تمہارے اپنے کرنے کا تھا، تاکہ میں تمہیں جو ہے، بہرحال یہ ایک سسٹم ہے، بہت تفصیل میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا. یہ ہے وہ دوسری چیز کہ جس کا تعلق جو ہے وہ امتحان الہی سے ہے. تیسرا نقطہ جو میں امتحان الہی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ جنرل ہے، اور کسی موقع پر انشاءاللہ میں خود آزمائش الہی پر مجلس پڑھوں گا اور تفصیل سے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا. لیکن آزمائش الہی کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، جب انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، جب انسان کو مصائب فیس کرنا پڑتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو مشکلات، مصائب، پینفل سچویشن اور سفرنگ اس کی زندگی میں موجود نہ ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس امتحان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم مصیبتوں میں، تم مشکلات میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو. تمہارے اندر جو صلاحیتیں پوشیدہ ہیں ان صلاحیتوں کو اجاگر کرو، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، ان صلاحیتوں کو سامنے لاؤ. جب تک مشکل حالات سے آپ نہیں گزرتے اس وقت تک آپ نوٹ کریں کہ تعلیم کے میدان میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی. جتنی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جتنا آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر اس میں آپ صبر و تحمل کے ساتھ اگر فلسفے پر غور کریں تو فلسفہ یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے ہم درس حاصل کریں، ہم سبق حاصل کریں، ہم اپنی چیزوں کو لرن کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے اندر پائے جانے والی استعداد کو پہچانیں، اپنے اندر پائے جانے والی ہم جو صلاحیت ہے، پوٹینشلز ہیں، ان پوٹینشلز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جس کی طرف میں سادہ الفاظ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہم آہستہ آہستہ میں اس دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں جس پر مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم عقلی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تعقل کے اوپر،
तफक्कुर के ऊपर अपने वर्क करें, अपनी अक्ली सलाहियत को बढ़ाएं, और अक्ल का ताल्लुक, मंतिक का ताल्लुक, बुरहान का ताल्लुक, हिकमत का ताल्लुक, विजडम का ताल्लुक जो है वो इस बात से है कि हम अपनी जिंदगी में खैर और शर को पहचानने के काबिल हो सकें, हम अपनी जिंदगी में सही और गलत की पहचान कर सकें, हम अपनी जिंदगी में हक और बातिल को पहचान सकें। सिर्फ हमारे लिए काफी नहीं है कि सारी उम्र हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ करें कि इमाम हक पर थे और यजीद बातिल पर था, और करबला से हमें ये दर्स मिलता है कि हक की फतह कैसे होती है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारे कदम कदम पर हक और बातिल का मसला आता है। तुम्हारी इनफिरादी जिंदगी में, तुम्हारी इज्तमाई जिंदगी में, तुम्हारी फैमिली लाइफ के अंदर, तुम्हारी कलेक्टिव और कम्युनिटी लाइफ के अंदर कदम कदम पर तुम्हें फैसला करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी अक्ल के पास, तुम्हारे कल्ब के पास वो बसीरत मौजूद हो, वो पोटेंशियल मौजूद हो, वो इस्तेदाद मौजूद हो कि तुम तशखीस दे सको अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, कि मुझे पता हो कि आया मैं किसी पर ज्यादती कर रहा हूं या किसी पर ज्यादती नहीं कर रहा। तो एक हमारा इशू ये है कि हमारी जिंदगी में लर्निंग और सीखने का जज्बा ना होना, तजुर्बात से इस्तिफादा ना करना। हमारी नई नस्ल, उसके लिए भी मैं खास तौर पर मेरी ये रिक्वेस्ट है और मैं ताकीद करना चाहता हूं, और वो यही कि जो बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो वालिदैन हों चाहे वो दूसरे हों, उनके तजुर्बात को सुनना, उनके तजुर्बात से इस्तिफादा करना, और खुद उस गलत चीज को खुद तजुर्बा ना करना। और अपनी जिंदगी में आप कदम कदम पर आप यकीन करें, इमाम मासूम हमारे 8 9वें इमाम ये कहते हैं कि कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिससे आप दर्स हासिल ना कर सकें, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिससे आप इबरत हासिल ना कर सकें, आप लेसन हासिल ना कर सकें। आप घर से निकलते हैं, आप ड्राइव करते हैं, हर जगह के ऊपर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपको हमेशा मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि हमेशा हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। हम अगर एक जगह पर जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी मजलिस में जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, हम ड्राइव करते हैं, घर से बाहर आते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, हर जगह पर हम अगर अपने ऊपर तवज्जो करें कि हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, हम सीख क्या रहे हैं। अगर हम मजलिस में जाते हैं, सारी प्रॉब्लम हमारी मजालिस के अंदर जो बुनियादी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, और वो ये है कि पूरी मजलिस खत्म हो जाती है लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते कि हम लेकर क्या उठे हैं, हम सीख कर क्या उठे हैं, हमने लर्न क्या किया है। और हम जो है उसी तरह अगले दिन भी आ जाते हैं, उसी तरह 10 दिन गुजर जाते हैं, इसके बाद पूरा मुहर्रम गुजर जाता है, इसके बाद बरसा बरस गुजर जाते हैं, 20 साल 30 साल 40 साल, लाखों करोड़ों मजालिस सुनने के बावजूद हम उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते कि हम हर मजलिस के बाद ये देखें कि मैंने लर्न किया है, और ये देखें कि दूसरा मुझे देकर क्या गया है, क्या वाकई उसने मुझे कोई ऐसा मटेरियल दिया भी है जो मेरी जात के लिए फायदेमंद हो, मेरी रूह के लिए फायदेमंद हो, मेरी अक्ल के लिए फायदेमंद हो, मेरी अकली तशनगी को दूर कर सकता हो, मेरी रूहानी तशनगी को दूर कर सकता हो, मेरी जरूरियात, मेरी एहतियाजात, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी रूहानियत, मेरी मानवियत। क्या अगर कोई जाकिर है, कोई खतीब है, कोई आलिम है, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मैं आखिर में मुझे क्या फायदा हो रहा है, मैं उससे लेकर क्या जा रहा हूं, और मैं उसको इंप्लीमेंट कितना कर रहा हूं। मैं हजारों मजालिस की मिसाल मेरे सामने मौजूद है, उस वक्त भी कि जब मैं कुब नहीं गया था, तब भी जब मजालिस में शिरकत करता था। आज जब मैं गौर करता हूं तो मैं देखता हूं कि हजारों ऐसी मजालिस मैंने जिंदगी में देखी जिसमें बे इंतहा नारे हैदरी भी लग रहा था, में इंतहा इमोशंस भी थे, लोगों के जज्बात भी थे, नारे तकबीर भी था, नारे हैदरी भी था, वाह वाह भी था, और सब कुछ होने के बावजूद जो चीज नहीं थी वो नॉलेज थी।
जो चीज नहीं थी वो तरबियत थी, जो चीज नहीं थी वो वास था। ये कब आएगा वो वक्त कि जब हम इन चीजों को आपस में जुदा कर लेंगे। एक हमारी इमोशनल प्रेजेंस है, एक हमारी, मुझे उससे इनकार नहीं है, उसको होना चाहिए अपनी जगह पर, लेकिन हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमारी लर्निंग क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम अपनी अकल को कितना हम उसकी इर्तका का बाइस बन रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए तो हमारी जिंदगी में आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी तब्दीली जो है हमारी जाती जिंदगी में, हमारी फैमिली लाइफ के अंदर, हमारी कम्युनिटी लाइफ के अंदर एक अजीम इनकलाब बर्पा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम उन निकात के ऊपर जो है हम गौर करें कि जिसकी तरफ जो है हमें अहदीस में, रिवायात में हमें जो है वो बताया जाता है। फिर हमने इसके ऊपर और भी बात की कि जब हम लर्निंग, नसीहत हासिल करना, इबरत हासिल करना, लेसन होता, माजी में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आज हम उसकी अगर आज हम उसको अवेल करते तो आज हम मिलियनर हो जाते। ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, लेकिन हमें स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में शायद ये बातें समझ नहीं आती। असल इशू ये है कि चीजें हमारे सामने मौजूद है, सवाब की शक्ल में, अल्लाह ताला की नेमतों की शक्ल में, उस जजा की सूरत में, जो बरज़ख में भी होंगी, जो आखिरत में भी होंगी, जो क़यामत में भी होंगी, वो अभी मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ गफलत की वजह से, सिर्फ हमारा उस पर अटेंशन ना देने की वजह से हम उन चीजों से अपनी जिंदगी में अपने आप को महरूम कर रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मकाम पर, सदी को कुल्ल इम्रिन अक्लहु व जहलहु व अदुव्वहु जहलहु। बड़ी अजीब हदीस है आपके इमाम की, आपके हमारे 8वें इमाम की। इमाम ये फरमाते हैं कि जो आपका सच्चा दोस्त है वो है कौन, जो आपका हकीकी दुश्मन है वो है कौन। देखिए, हम अपनी जिंदगी में, मैं इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि हम मारिफ अहले बैत से दूर हैं। हम नहजुल बलागा के जो कंटेंट्स हैं, जो खुतबात हैं, जो उसूल हैं, उनसे हम कितना दूर हैं, शायद हमें इसका तसव्वुर भी नहीं है। हम सहीफ़े सज्जादिया से कितना दूर हैं, शायद हमें इसका तसव्वुर नहीं है। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में दोस्त को अपनी शख्सियत से बाहर तलाश करते हैं, अपनी जात से बाहर तलाश करते हैं कि फला मेरा दोस्त है, फला मेरा, और दुश्मन को अपनी जात से बाहर तलाश करते हैं। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम हमें मुतवज्जे करते हैं कि हम बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ सफर करें, हम अपने इंटरनल वर्ल्ड पर गौर करें। आजकल की पूरी दुनिया पर आप गौर करें, जो मादियत परस्ती आज के दौर में है, जो तजम्मुल परस्ती आज के दौर में है, जो लग्जरियस लाइफ की तरफ दौड़ आज के दौर में है, जो सोशल मीडिया की दौड़ आज में है, इसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारी नई नस्ल जो है वो हर वक्त या मैसेजिंग कर रही होती है, या वो इंटरनेट के ऊपर होती है, या वो सोशल मीडिया पे होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि इसने हमको हमसे जुदा कर दिया है, इसने हमको हमसे बेगाना कर दिया है, इसने हमको हमारा खुद अपना दुश्मन बना दिया है। हम अपने में दिलचस्पी नहीं लेते,
हमें अपने में कोई मोहब्बत ही नहीं है, हम अपने से भागना चाहते हैं, हम अपने से फरार करना चाहते हैं, हम अपने से दूर होना चाहते हैं, हम अपने से नफरत करते हैं, हम चाहते ही नहीं हैं कि अपनी रूह में झांक के देखें, हम चाहते ही नहीं हैं कि अपने कल्ब में झांक कर देखें, हम चाहते ही नहीं हैं कि अपनी गिरेबान में झांक कर देखें, हम चाहते ही नहीं हैं कि अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करें, हम चाहते ही नहीं हैं कि अपने उयूब को, अपने डिफेक्ट्स को, अपनी डेफिशिएंसीज को, अपनी अखलाकी गिरावट को, अपनी मॉरल डेफिशिएंसी को, उसको समझने की कोशिश करें। जब तक हम अपनी तरफ रुजू नहीं करेंगे, जब तक अपने साथ नहीं बैठेंगे, जिस तरह दूसरों के साथ बैठते हैं, जिस तरह यूट्यूब के साथ बैठते हैं, जिस तरह फेसबुक के साथ बैठते हैं, जिस तरह अपने जात से बाहर चीजों के साथ वक्त गुजारते हैं, हम एसोसिएट होते हैं। अगर हम अपने साथ बैठना सीख लें, अपनी रूह के साथ, अपने कल्ब के साथ, अपने नफ्स के साथ, अपनी जात के साथ, तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी तब्दीलियां वाक़या होना शुरू हो जाएंगी। तो इमाम क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं कि तुम्हारा हकीकी दोस्त सदीक़ो कुल्ल अम्रिन अक्लहु, तुम्हारा अगर कोई दोस्त है तो वो तुम्हारी अकल है, तुम्हारा अगर कोई दुश्मन है तो वो तुम्हारी जहालत है। यानी इमाम कहना चाहते हैं कि हकीकी दोस्त खुद तुम्हारी जात में और तुम्हारी अकल में। अगर बाहर की दुनिया में तुम सही दोस्त भी तलाश करोगे, सही कंपनी तलाश करोगे, सही एनवायरनमेंट तलाश करोगे, तो उसके रूट्स तुम्हारी जात में मौजूद हैं। सदीक़ो कुल्ल अम्रिन अक्लहु, सदीक किसको कहते हैं? सदीक सदाकत से है, ट्रूथफुलनेस से है। अकल मेरी दोस्त है। क्यों अकल मेरी दोस्त है? कौन सी अकल? इंशाल्लाह आने वाले हम कल की मजलिस में मैं उस पर इशारा करूंगा। अकल सदीक है, इसका मतलब यह है कि अगर अकल मेरी सदाकत है, यानी अकल कभी मुझे धोखा नहीं देगी, कभी मेरे साथ खयानत नहीं करेगी, कभी मुझे मिसगाइड नहीं करेगी। अगर मेरे सामने दो रास्ते होंगे, खैर और शर का रास्ता होगा, मेरा नफ्स मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा, नफ्स अम्मारा गुनाह मुझे जो है वो कोशिश करेगा मुझे गुमराह करने की, लेकिन मेरी अकल मुझे बताएगी कि मेरा फायदा। तो जो जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था कि थोड़ा सा इंटरनेट के अंदर इंटरप्शन आई, और वो ये थी कि इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो ये फरमाते हैं कि जो इंसान का असल दोस्त है वो उसकी जात के अंदर है, जो असल दुश्मन है वो जात के अंदर है। तुम्हारा दोस्त जो है, तुम्हारा दोस्त जो है वो खुद तुम्हारी अकल है, और वो तुम्हें कभी गुमराह नहीं करती। तुम्हारा नफ्स जो है वो तुमको गुमराह कर सकता है, तुम्हारा ज़मीर जो है, तुम्हारा नफ्स अम्मारा, वो तुम्हें गुमराह कर सकता है, लेकिन तुम्हारी अकल जो है वो कभी जो है वो नहीं कर सकती। तो ये इंशाल्लाह चूंकि इंटरनेट में इश्यूज जो है वो सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपनी गुफ्तगू को यहाँ वाइंड अप करूं, और जो है उसको हम कल इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को दोबारा इसको जारी रखें। और जो एक तो निकात हैं वो मैं आपकी खिदमत में जो है इंशाल्लाह उसको मैं कल की मजलिस में बयान करूंगा कि किस तरीके से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, और अक्ल व फिक्र के इर्तका के हवाले से और मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट के हवाले से बड़े अहम एस्पेक्ट हैं कि जिसकी तरफ मैं इंशाल्लाह इशारा करना चाहूँगा। सिर्फ आखिर में सिर्फ आज के दिन की मुनासबत से मैं चंद बातें आज के उस अजीम शहीद और शहीद करबला उसके सिलसिले में मैं ये बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कल की मजलिस में कहा कि